بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ یعنی ہمیں 7واں راؤنڈ ہے اور اس سلسلے میں اب تک سب کچھ بہت خوشائن چل رہا ہے، لیکن نہیں، اسرائیل کی جانب سے دی جانے والی دھمکیاں، متنبع کیے جانا اور ہر حال میں ایران کے جوہری جو پروگرام ہے اس کے اوپر حملے کے حوالے سے لگتا ہے اس کی سازشیں کسی حد تک سنگن پکڑتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، IAEA یعنی اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، وہ اسرائیل کی ترجمان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے کہ آج کی تاریخ میں IAEA کے جو سربراہ ہیں ان کی ایرانی مذاکرات کار کے ساتھ، باقری صاحب کے ساتھ آج ان کی پہلی باضابطہ گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اسرائیلی ایجنڈا کہیں نہ کہیں عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع میں جب حالات ایسے ہیں کہ ایران نے یقین دلایا کہ وہ جوہری معاہدے کی تمام شرائط پر مکمل طور پر منوعاً عمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی سب سے پہلے ہمارے اوپر لگائی گئی پابندیوں کو ہٹائیں، دوبارہ سے 2015 کی ڈیل دوبارہ سے ریوائیو ہو، جو کہ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ختم کی تھی۔ لیکن معاملہ تھوڑا ایگریشن پکڑتا جا رہا ہے۔ روس نے، میں نے 2 روز پہلے پرسوں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جب پہلا روز تھا، دوسرا روز تھا، تو روس نے یہ سگنل دیا تھا کہ امریکی جو نمائندگان ہیں جو بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں اس مذاکرات میں، 1+4 میں امریکہ ہر مذاکرات پہ موجود ہے، ایک پلس یورپی یونین کے جو مذاکرات کار ہیں وہ امریکی نمائندگان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، نیکسٹ سٹی کے اندر بیٹھتے ہوئے تمام منٹس ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر جب امریکہ سے متعلق روس نے خود کہا ہے کہ امریکہ یہ پابندیاں ایران کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہے، ستمبر میں ہونے والا یونائٹڈ نیشنز کا جو اجلاس تھا اس میں جو بائیڈن نے خود بھی یہ کہا تھا کہ ہم ایران کو جوہری پروگرام میں واپس لانا چاہتے ہیں اور ہم یہ پابندیاں ہٹانا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نل اینڈ وائڈ ہو گئی تھی، جس کے بعد انڈیا تھا، ایران کی جانب سے بھی کہا کہ ہم 7ویں بار پھر اس مذاکرات کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پابندیاں ہٹائی جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ افزودگی کو خاص پیمانے پر رکھا جائے۔ پھر مین وائل 29 تاریخ کے بعد سے منڈے سے شروع ہو گیا یہ کام، جی نفتالی بینٹ کی دھمکیاں، پھر ان کے آرمی سپوکس پرسن کی دھمکیاں، پھر اس کے بعد ان کے ڈیفنس منسٹرز کی، ان کے انٹیریئر سیکیورٹی کے منسٹرز کی دھمکیاں شروع ہو گئی کہ جی خبردار، امریکہ اور وہ جو جتنی بھی وہ طاقتیں ہیں، یورپین پاور جو ہیں جس میں جرمنی، فرانس اور انگلینڈ وغیرہ شامل ہے، وہ اس کے اندر شامل نہ ہوں۔ ہم نے ہر حال میں اپنا بجٹ بھی بڑھایا اور یہ لاتوں کا بھوت ہے، ایسے نہیں مانے گا۔ ابھی جو میں پروفز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہو گئے ہیں، چوتھے دن کی یہ پیش رفت، حالانکہ ملاقات آ جائے۔ جی چین مرکزی مذاکرات کار کا اس میں کردار ادا کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب منڈے کے دن 29 تاریخ کو جب مذاکرات کا پہلا دن شروع ہوا تھا، اس سے ایک دن پہلے ہی چین اور روس کے مذاکرات کاروں سے ایکسکلوسیو ایک ملاقات ہوئی تھی۔ جی ہاں، بالکل ملاقات ہوئی تھی ایران کے مذاکرات کار کی، ان کے ساتھ سارے منٹس اور ڈرافٹ سارا تیار کیا گیا تھا کہ دنیا کے سامنے ہم تینوں کے جو پوائنٹس ہیں وہ کس طرح لے کے چل رہے۔ جی جو بائیڈن کا متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایسے موقع پر عالمی ادارے کا یہ الزام لگانا، اور وہ الزام اتنا سنگین ہے کہ اس موقع پر جب ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ الزام یہ کہ دراصل ایران جوہری پیش رفت میں بہت زیادہ آگے جا چکا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں IAEA کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس خبر کی تفصیل اور تشریح کے اندر پڑھیں، سب سے پہلے رائٹرز کا ریفرنس ہے، لیکن ڈان اردو نے اس کو کوٹ کیا، تو اس لیے اس سے پہلے کہ میں ٹرانسلیشن کی جانب پڑھتا تو میں آپ کو سیدھا خبر کی جانب لے جاتا ہوں۔ یہ سن لیں، معاہدہ بچانے کے لیے، رائٹر کا کنفرم کر لیجیے گا انٹرنیشنل، معاہدہ بچانے کے لیے مذاکرات کے باوجود ایران جوہری پیش رفت کر رہا ہے، یہ عالمی ادارہ کہہ رہا ہے۔ جی اقوام متحدہ کے ایٹمی نگرانی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ ایران نے ایک پہاڑ میں واقع فوردو پلانٹ میں زیادہ مؤثر اور جدید سینٹریفیوجز کے ساتھ یورینیم کی افزودگی شروع کر دی ہے۔ ایسے موقع پر یہ خبر کرنا، یہ دینا، یہ بیان دینا کہ IAEA نے یہ ساری بساط بچھائی جس پہ ایران کو دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر لایا گیا، یہ اسرائیل کا پورا پلان ہے جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ چاہے اس کے کہ میں آج بھی کھڑا ہوں کہ یہ والی جو سیٹنگ ہے نا، یہ 7واں دور، یہ بہت زیادہ کامیابی کا اشارہ دے رہا ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شیطان بھی اپنے تمام کام کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح
کسی طرح بے ترتیبی پھیلے۔ مزید غیر ملکی خبر رسائی ادارے رائٹر کے مطابق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے مطابق امریکہ اور ایران کے مابین 2015 کے منسوخ شدہ جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے کوششیں تہران کے اقدام سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ جی کیا مطلب ہے جی؟ یہ بھی سن لے جی۔ انہوں نے کہا مغربی مذاکرات کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران بات چیت میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے زمینی حقائق پیدا کر رہا ہے۔ مذاکرات کا تیسرا روز یعنی کل کے روز IAEA نے کہا ہے کہ ایران نے فوردو میں 166 جدید ترین IR-6 مشینوں کے کلسٹر کے ساتھ 20% تک خالص یورینیم کی افزودگی کا عمل شروع کیا، حالانکہ کسی جگہ پر بھی IAEA نے یہ بات نہیں کی کہ ہم نے یہ چیز خود دیکھی ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ IR-6 مشینیں پہلی جنریشن کی IR-1 سے کئی زیادہ ہیں۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ IR-6 مشینیں فوردو میں نصب ہیں جو ابھی کام نہیں کر رہی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں نصب کر دی گئی ہیں، کام نہیں کر رہی ہیں۔ IAEA کی ایک جامع رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے اس اقدام کے نیچے میں جوہری نگران ادارے نے فوردو فیول افزودگی پلانٹ کے معاملے کا منصوبہ بنایا جس پہ سینٹریفیوجز رکھے گئے لیکن تفصیلات تاحال نہیں دی گئی۔ دین واٹ؟ جب تفصیلات آپ کے پاس ہے نہیں، مانیٹرنگ آپ نے ابھی تک کی نہیں اس جگہ کی، آپ ایک ہوا میں بیان دے رہے کیونکہ اسرائیل نے یہ پریشر ڈالا ہوا ہے کہ ایران 90% افزودگی کر چکا ہے، ایران بم بنانے کے 3 ہفتوں سے 4 ہفتوں کی دوری پر ہے۔ اس پیرائے کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے IAEA کے یعنی یونائٹڈ نیشن کے ایک ترجمان کی جانب سے، ایک ادارے کے ترجمان کی جانب سے اس طرح کی سنگین سٹیٹمنٹ، یہ اس 7ویں راؤنڈ کو خراب کرنے، برباد کرنے، دنیا کو کسی خطرے کی طرف لاحق کرنے کی کوشش نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں 4 دنوں میں ہر سیشن کے اندر گفتگو کے بعد لمبی لمبی بریک اور بیک اینڈ پہ جس ہوٹل کے اندر ہو رہا ہے وہاں امریکی مذاکرات کار موجود ہے، ان کو یورپی کمیونٹی مکمل طور پر اعتماد میں لیتی ہے، چاہے اس کے کہ اس میں روس کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے، چاہے اس کے کہ اس پہ چین کا بھی نمائندہ شامل ہوتا ہے اور کنونس کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جو بائیڈن کا انڈیا، یہ ابراہیم رئیسی اقوام متحدہ کے اجلاس میں کہہ چکے کہ ہم پرامن افزودگی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ہم معاہدے کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن کڑی شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ اور لاسٹ 2 ڈیز اسپیسیفک کیے گئے تھے کہ پابندیاں ہٹانی کیسے ہیں، کس طرح مرحلہ وار اس کو ختم کرنا ہے، کس طرح ایران کو ایک بار پھر سے عالمی کمیونٹی کے اندر دوبارہ سے انوالو کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ IAEA کی جانب سے یہ جو بیان جس کو رائٹر بتا رہا ہے، یہ ایک بہت خطرناک سٹیپ لگ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ IAEA کے اوپر استعمال کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کو ایران سے خطرہ نہیں، یورپ کو ایران سے خطرہ نہیں، اگر کسی کو واحد خطرہ ہے تو وہ ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کو بھی براہ راست ایران کے کسی ایٹمی پروگرام سے خطرہ نہیں۔ اسرائیل کو یہ پتا ہے کہ اگر ایران یہ بم بنا گیا تو یہ بم سیریا میں پہنچے گا، اور سیریا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک چھوٹا سا پل ہے جو عرب ممالک اور اسرائیل کے بیچ کے اندر ہے، اس کے علاوہ باقی تو تمام کو تسلیم کروا چکے ہیں۔ اردن نو حیثیت، تیونس نو حیثیت، مراکش نو حیثیت، UAE تسلیم کر چکا ہے، سوڈان تسلیم کر چکا ہے، تو واحد یہاں عرب سپرنگ بھی نہیں چلنے دیا کیونکہ ایران کی پراکسی ادھر موجود ہے، تو ایران کا بم سیریا کا بم تصور کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ آخری جیسے کہتے ہیں نا آخری طاقت پھڑا رہی ہے، بندہ جب دم دے رہا ہو تو اسرائیل وہ دم دے رہا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اس کا شر سے کم از کم یہ اجلاس محفوظ رہے تاکہ یہ بیل کسی منڈیر چڑھ جائے تو دنیا کو یہ خطہ کسی پرامن مرحلے کی طرف جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن پہ آپ نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔